نویرہ کی اس غلطی کی وجہ سے پورا کا پورا جو خاندان ہوتا ہے یہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جہاں پر کیا ہوگا۔ اب نویرہ بھاگتے بھاگتے پتہ کرتے کرتے ریلوے اسٹیشن کے ذریعے اہل کے پاس پہنچی جاتی ہے۔ جب اہل دروازہ کھولتا ہے دیکھتا ہے اسے تو اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ تو آگے سے جو نویرہ ہوتی ہے یہ ڈرامے کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھیں اہل، میں آپ کے ساتھ محبت کرتی ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تو اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو آگے سے اہل جو ہوگا یہ انکار کر دے گا۔ اب یہاں پر اہل کی بیگم بھی نکل سکتی ہے یا کچھ نہ کچھ لڑکیاں اہل کے پاس ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے نویرہ جو ہوتی ہے یہ ڈرتی ہے اور یہاں سے بھاگنے کا پروگرام بناتی ہے۔ لیکن اب دیر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کبھی بھی والد جو کہ اسے معاف نہیں کرے گا، ایسے صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، ہمارے گھر کے جو دروازے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بند ہو چکے۔ اب گھر کے اندر اتنا تماشا ہوتا ہے، اتنا طوفان کھڑا ہوتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے یہ اپنی بیگم کے پاس اڑ جاتا ہے، نویرہ کا والد۔ ماں جو ہوتی ہے اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، والد بات کرتے اور کہتے ہیں کہ جب بچیاں گھر سے ایسے بھاگتی ہیں نا تو ساری زندگی والدین کو یہ جو داغ ہوتا ہے اسے دھونے میں گزر جاتی ہے، کیونکہ اسے بدنامی کا داغ اتنا بڑا لگ جاتا ہے کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں صرف اسے باتیں ہوتے ہیں، باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سمجھائے گی ماں، بولے گی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، پلیز آپ سب کچھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اب والد اپنے بھائی کو کبھی بھی، جو نور کا والد ہے، اپنے بھائی کو کبھی بھی ناراض نہیں کر سکتا، تو یہ لوگ یہاں سے واپس جانے کا پروگرام بناتے ہیں، کیونکہ جو الیان کی ماں ہوتی ہے اسے تو بہانا چاہیے تھا، یہ تو چاہتی تھی کہ بس کچھ نہ کچھ ایسا تماشا کھڑا ہو تاکہ مجھے موقع ملے اور اس کے بعد جب وہ ہم یہاں سے رفو چکر ہوں۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بھائی میری جو ایک بچی گھر سے بھاگ گئی ہے، نہیں ہے تو دوسری بیٹی تو ہے۔ یہ نور کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو اس کے پودے زمین نکل جاتی ہے۔ نور کو اس معاملے پہ سمجھ تک نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے میرا والد، یہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی۔ جو الیان کا والد ہوگا اسے بولے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جو وہ چاہتا ہوں جا کر اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ بات کرتا ہوں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آتا ہے اپنی بیگم کے ساتھ بات کرتا ہے تو بیگم جو بھی صاف الفاظ میں اس سے انکار کر دے گی، اسے بولے گی کہ بھائی اس کی ایک بیٹی بھاگ چکی ہے گھر سے اور دوسری بیٹی ہمارے سر کے اوپر مسلط کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں اس رشتے کو کبھی بھی نہیں مان سکتی۔ الیان جو ہوتا ہے اسے بھی اپنے والد کو، اپنے بھائی کو انکار کر دے گا کہ آپ لوگ اپنی رشتہ داریاں نبھانے کے لیے مجھے جو وہ ذبح کرنے والے ہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو والد کسی بھی طریقے سے الیان کے اوپر پریشر ڈالے گا، اسے بولے گا کہ اگر آپ نے یہ شادی نہ کی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا، اپنے آپ کو ختم کر دوں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ کو ہر صورت میں یہ شادی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو پھر الیان مجبور ہو جائے گا اور یہ نور کے ساتھ شادی کرے گا۔ اب نور اپنے روم کے اندر موجود ہوتی ہے، بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، جو بھی نویرہ کا سامان ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، والد اس کے پاس آتا ہے، اس کے آگے آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دیکھیں بیٹا، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ یہ جو داغ ہے آپ اس داغ کو چھپا سکتی ہیں یا دھو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب نور اپنے والد کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے گی تو یہ اپنے والد کی طرف بڑھے گی اور اس کے ہاتھ پکڑ لے گی، اسے بولے گی کہ پاپا جانی پلیز آپ ایسی کوئی بھی بات مت کریں، اس سے کہ آپ مجھے تکلیف مت دیں، جیسا بھی آپ چاہتے ہیں میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر نور مجبور ہو جائے گی اور سب کچھ جو وہ پہننا شروع کر دے گی، آنکھوں کے اندر آنسو بھی ہوں گے، اور جب ماں اس کے پاس آئے گی، آ کر بات کرے گی، اسے بولے گی تیار ہو جائیں جلدی، اب جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو نور اپنی ماں کے ساتھ بات کرے گی، ماں کو بولے گی کہ اب مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو وہ محبت کی کوئی بھی قدر نہیں ہوتی، یہ محبت کا کوئی بھی مقام نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے اس کے پاس اسد بھی آئے گا، آ کر بات کرے گا، اسے منع کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، لیکن نور اپنے اسد کو بھی انکار کر دے گی کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے ہر صورت میں جانا ہوگا تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے بھول جائیں، کیونکہ اب میں ہمیشہ کے لیے الیان کی ہو چکی ہوں۔ دیر بہت ہو جائے گی، نویرہ جب پہنچے گی تو والد چوکا یہ کبھی بھی نویرہ کو معاف نہیں کرے گا، اس سے صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ اس گھر کے جو دروازے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ اب یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ تو نویرہ کہاں پر جائے گی؟ کیا نویرہ جو گی یہ غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرے گی؟